عاشق ہوں میں صحابہ کا، اہل بیت کا خادم ہوں، پیار مجھے اس بندھن سے، میں ہوں حسینی بچپن سے۔ اللہ کا یہ پورا نظام عدل پر قائم ہے، جسٹس پر قائم ہے، انصاف پر قائم ہے۔ اللہ نے پورے نظام کو انصاف پر چلایا ہے اور انصاف کے معیار طے فرمائے ہیں، اور اس معیار پر اللہ کی سنت چل رہی ہے، اور اسی کے مطابق آسمان کے اوپر سے لے کر زمین کی تہوں تک اللہ کی کائناتی تقدیر کار فرما ہے۔ ہر اللہ کا نظام عدل اور انصاف پر چل رہا ہے۔ یہ اللہ کے اس پورے کائناتی سسٹم کی شاہ کلید ہے، یہ بنیادی فیکٹر ہے اللہ کے اس پورے نظام کے اندر جو عدل کو قائم رکھے ہوئے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تمہارا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہوتا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا پورا کائناتی اور یونیورسل سسٹم جو ہے وہ بتاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہوتا ہے۔ کسی کے ساتھ حادثہ پیش آنا، کسی کے ساتھ مصیبت کا پیش آنا، کسی کو مالی پریشانی کا ہونا، جانی نقصان کا ہونا، کسی کے ہاں حادثہ ہو جانا، موت کا واقعہ ہو جانا، کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو جانا، خوشیاں مل جانا، یہ ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ اللہ کے حکمت کے مطابق عدل پر قائم ہو کر ہو رہی ہیں۔ اس کے اندر کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہے۔ شاید ہماری ظاہری نگاہیں اس عدل کو نہ سمجھ پائیں جو اللہ کی طرف سے بندوں کے درمیان کیا جاتا ہے، اور بعض موقعوں پر ہم غلط فہمی کا شکار ہو کر اس کو ظلم و زیادتی سمجھ بیٹھے، لیکن جب اس کی حکمتوں کے پردے کھلتے ہیں تو اللہ کے عدل کا نظام سمجھ میں آتا ہے۔ اسی عدل کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اللہ نے دنیا میں انسانوں کو جینے کا ایک سبق دیا ہے، پیغام دیا ہے، سسٹم دیا ہے، شریعت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کی شریعت کا مقصد عدل قائم کرنا ہے، اسلام کا مقصد عدل کو لانا ہے، اللہ کے دین کا مقصد ظلم کو ختم کرنا ہے، حق کو بلند کرنا ہے، اور اللہ کے اس آفاقی نظام کو زمین پر عدل کے ساتھ ثابت کرنا ہے، اور اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر کے اللہ کے لیے جینے اور مرنے کا سبق لینا ہے۔ یہی اسلام کا پیغام، اسلام کا عنوان، اسلام کا درس، شریعہ سسٹم کا اس کی اسپرٹ اور روح ہے۔ عدل اسلام کا امتیاز ہے، عدل انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ انصاف اور جسٹس سے ہٹ کر جب بھی قوم دوسرے راستے پر جاتی ہے تو اس کے لیے ہلاکت اور تباہی کے سوا کوئی اور انجام نہیں ہوتا ہے۔ یہ قانونی، تاریخی، واقعاتی طور پر ایک بڑا فیکٹر ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عدل کو قائم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اسی عدل کے نظام کو رائج کر کے دکھایا۔ خلفائے راشدین نے اسی سسٹم کو آدھی دنیا پر چلا کر بتایا، اور دوسری قوموں نے بھی جب جب اس انصاف کے نظام کو اختیار کیا تو قومیں ترقی کرتی چلی گئیں، اور جب جب اس انصاف کی ڈور ہاتھ سے چھوٹی قوم ہلاکت کی طرف گرتی چلی گئی۔ آج بھی وقت ہے کہ ہم عدل اور انصاف کے اسی پیغام کی دہائی دیں اور اسی انصاف اور جسٹس کی طرف دوبارہ سے آواز لگائیں جو ہمیں نہیں پورے ملک اور پوری قوم کو بچانے والا ہے۔ ورنہ اس کے بغیر نہ ملک بچے گا، نہ قومیں بچیں گی، نہ وطن بچے گا، نہ کوئی نظام بچے گا۔ نظام کو باقی رکھنے کے لیے عدل کو قائم رکھنا ضروری ہے، اور عدل کے پیچھے امن کو قائم رکھنا ضروری ہے۔ عدل اور امن یہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں، جسٹس اور پیس ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔
جب ایک کو ہٹایا جاتا ہے تو دوسری طرف نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے اس نظام کو سمجھنا ہے جو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، عملی شکل میں پریکٹیکل طریقے پر اس کو دکھایا ہے، اور آپ کے خلفائے راشدین نے آدھی دنیا پر اس کو رائج کر کر زمین پر دکھا دیا ہے۔ میں چند آپ کے سامنے مثالیں رکھوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو رہنمائیاں دی ہیں، اور خلفائے راشدین کی زندگی سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے، تاکہ اس کی روشنی میں ہم اسلام کی اس عظیم روح کو پہچانیں اور آج کی دنیا کو ہم یہ پیغام اسلام کے ممبر اور اسلام کے محراب سے دے سکیں۔ اللہ نے انصاف اور جسٹس اور عدل کا معیار یہ بنایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اے ایمان والو، انصاف کو پکڑو، اللہ کے لیے گواہ بن کر قائم ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ، چاہے تمہیں اپنے ہی خلاف گواہی دینی پڑے یا اپنے ماں باپ کے خلاف گواہی دینی پڑے یا اپنے خاندان کے لوگوں کے خلاف گواہی دینی پڑے، لیکن انصاف سے ہٹ کر کوئی بات نہ کہنا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب بات کرنا تو عدل کی کرنا، جسٹس کی کرنا، انصاف کی کرنا، حق کی کرنا، حق سے ہٹ کر کچھ بھی مت بولنا، چاہے معاملہ تمہارے گھر کے لوگوں کا ہو، چاہے معاملہ تمہارے رشتہ داروں کا ہو، لیکن بات جب کرو تو عدل کی کرو، حق کی کرو، انصاف کی کرو۔ ظلم کی کسی حیثیت سے بھی تعامل کرنے کے لیے تمہاری زبان سے کوئی لفظ نہ نکلے۔ یہ اللہ رب العزت نے امت کو پیغام دیا، یہ ہم کہہ سکتے ہیں پلرز ہیں ہمارے جوڈیشل سسٹم اور ہمارے جو ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے اسلام کا، اس کے جو پلرز ہیں وہ یہی جسٹس اور انصاف کے اس کرائیٹیریا پر ہیں جو اللہ نے قرآن میں یہاں بیان فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کو رائج فرمایا، امن اور امانت کی طرف دعوت دی۔ قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ تم امانتوں کو ادا کرو، جس کا جو حق بنتا ہے اس کا حق اس کو دو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کی طرف سے مجرم ٹھہرائے جاؤ گے۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ کسی قوم کی دشمنی میں تم جسٹس سے ہٹ مت جانا، کسی قوم کی لڑائی میں تم انصاف کو مت چھوڑ دینا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس حد تک نہ پہنچا دے کہ تم عدل کا راستہ چھوڑ دو۔ دیکھو، عدل ہی کرنا یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور اسی سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ عدل اور انصاف اللہ کے اس نظام کو زمین پر باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے جو اللہ نے انسان کو اختیاری طور پر دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کا نظام مدینہ منورہ کی ریاست میں قائم فرمایا، ہر ایک کو اس کا پورا حق دیا گیا۔ اگر ایک شخص ہو جو ایک اسٹیٹ کا ایک ناگرک ہوتا ہے، ایک اسٹیٹ کا ایک سٹیزن ہوتا ہے، اس سے لے کر ایک کمیونٹی جو ہوتی ہے جو مائنورٹی کی شکل میں ہوتی ہے، یا ایک کمیونٹی ہوتی ہے جو میجورٹی کی شکل میں ہوتی ہے، ان دونوں کے درمیان رائٹس کے اندر، فریڈم رائٹس کے اندر سب کو برابر کا حق دینا، برابر سے دیکھنا، ریلیجیس فریڈم سب کو برابر دینا، یہ اسلام کی پہل ہے۔ اسلام نے اس چیز کو شروع فرمایا ہے۔ اس سے پہلے دنیا ظلم و زیادتی کو دنیا کے ہر چپے پر دیکھ رہی تھی۔ یہ اسلام آیا جس نے عدل کا یہ معیار اور یہ میزان عطا فرمایا، جس کی بنیاد پر عدل کو دنیا نے پہچانا ہے، اور اس کے بعد دنیا میں عدل کی ہوائیں اسلامک امپیرر سے چلی ہیں۔
مدینہ منورہ کی ریاست سے اسی پیغام کو اٹھایا گیا، اسی پیغام کو دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قانونی نقطۂ نظر سے لا کے اندر کسی کے اندر بھید بھاؤ نہیں کیا، یہاں تک کہ اپنے گھر کا کوئی فرد بھی ہو اس کے درمیان اور ایک سب سے چھوٹا ملک کا باشندہ ہو اس کے درمیان بھی کوئی بھید بھاؤ نہیں رکھا ہے۔ کوئی ایک واقعہ سیرت کے اندر نہیں دکھایا جا سکتا ہے جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس جسٹس کے نظام سے ہٹ کر کوئی بھی فیصلہ کیا گیا ہو۔ ایک فیصلہ، ایک موقع پر غزوہ بدر میں، جنگ بدر میں جو قیدی پکڑے گئے ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے، جو مشرکین کے ساتھ اس وقت جنگ کرنے آئے تھے، ان کو بھی قید کیا گیا تھا۔ دوسرے قیدیوں کے ساتھ ان کو رکھا گیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ان سے فدیہ لے کر، پیسے لے کر، مال لے کر ان کو چھوڑا جائے گا، آزادی دی جائے گی۔ تو اس میں طے ہوا کہ 4000 درہم ایک شخص سے لیے جائیں گے اور اس کو آزادی دی جائے گی، اس کو قید سے چھوڑ دیا جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دیکھو جو مالدار ہیں ان میں، جو پیسے والے ہیں، ان سے 4000 سے زیادہ لیا جائے گا اور باقی لوگوں سے 4000 طے کیے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے ان قیدیوں میں، تو لوگوں نے سوچا یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان سے ذرا کم کر کے لے لیا جائے، وہ حضور کے قریبی ہیں، بہت چہیتے ہیں اور انہوں نے بڑا تعاون بھی کیا ہے، تو ان سے تھوڑا کم کر لیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس مال والے ہیں، ان سے 4000 سے زیادہ لیے جائیں گے، 4000 بھی نہیں، اس سے زیادہ ان سے لینا ہے کیونکہ وہ مال والے ہیں۔ کوئی فرق نہیں کیا جائے گا میرا چچا ہو یا میرا بھائی ہو یا میری اولاد ہو، میرا بیٹا ہو۔ اب دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایک مسئلہ آیا، مکہ مکرمہ کے بنو مخزوم قبیلے کی ایک عورت نے چوری کی، اس چوری اس کے اوپر ثابت ہو گئی، اب اس چوری کی سزا دی جانی تھی، سزا ہاتھ کاٹنا تھا جو اسلامک لا ہے۔ لوگوں نے سوچا یہ بہت بڑی اور عزت والی اور بڑے گھرانے والی عورت ہے، اگر اس کا ہاتھ کاٹا گیا تو بہت بات عجیب سی ہو جائے گی کہ مکہ مکرمہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر فاتح بن گئے تھے، پورا اسلامک کنگڈم قائم ہو گیا تھا، اسلامک اسٹیٹ بن گیا تھا، اس کے بعد یہ فیصلہ جو حدود کا ہوتا ہے وہ ہو رہا تھا، تو اس میں کہا گیا کہ اس عورت کو جو بہت عزت اور شرف والی ہے، بڑے اسٹیٹس والی ہے، اس کے ساتھ اگر یہ فیصلہ کیا جائے تو بات کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، تو اس لیے تھوڑا سفارش کی جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس معاملے کو تھوڑا دبا دیں۔ سوچا گیا کس کو بھیجا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو سفارش کر سکے۔ بہت سوچنے کے بعد سمجھ میں آیا کہ حضرت اسامہ ابن زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہما کو بھیجا جائے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے جیسا بنایا تھا، حضرت زید ابن حارثہ، ان کے بیٹے تھے حضرت اسامہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے بچوں میں تھے، حب رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین لوگوں میں تھے۔ ان کو سمجھایا گیا تم جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو۔ وہ شروع میں تیار نہیں ہوئے کہ میں کیسے کہوں، لیکن لوگوں نے بہت دباؤ ڈالا کہ تم جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں سفارش کرو۔ وہ گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس طرح لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت بڑے گھر کی عورت ہے، اس کے اوپر چوری ثابت ہو گئی ہے، آپ تھوڑا سا اس میں تخفیف فرما لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسامہ، تم اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرنے آئے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی تعجب کے ساتھ ان سے فرمایا اور پھر باہر تشریف لائے، تمام لوگوں کو جمع فرمایا اور خطبہ دیا۔ اس خطبے میں یہ بات فرمائی، دیکھو تم سے پہلے کی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ ان میں جب کوئی بڑے گھر والا، بڑی عزت والا، بڑے شرف والا، بڑے مال والا کوئی جرم کرتا تھا، چوری کرتا تھا، تو اس کو سزا نہیں دی جاتی تھی، اور جب کوئی غریب، کوئی مزدور، کوئی تنگ حال، کوئی چھوٹا موٹا آدمی جب جرم کرتا تھا تو اس کو سزا دینے کے لیے فوراً کورٹ کھڑا ہو جاتا تھا۔ اسی وجہ سے پچھلی قومیں برباد ہوئی ہیں۔ میرا اعلان سن لو، یہ عورت جو فاطمہ بنت اسد مخزومیہ ہے،
اگر اس کی جگہ فاطمہ بنت محمد ہوتی اور اس نے چوری کی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. اگر میری بیٹی فاطمہ نے بھی یہ چوری کا عمل کیا ہوتا تو میں ہی آ کے اس کا ہاتھ کاٹتا اور میں ہی اس نظام کو قائم کرتا. میری بیٹی ہو یا کوئی عزت والا ہو, کوئی شرف والا ہو, بڑے سے بڑے منصب اور جاہ والا ہو, جو بھی جرم کرے گا اس کے جرم کی سزا اس کو ملے گی, تبھی انصاف قائم ہو سکے گا. اسی بنیاد پر قومیں زندہ رہ سکیں گی, ورنہ ملک برباد ہو جائیں گے, اسٹیٹ برباد ہو جائیں گے, قومیں تباہ ہو جائیں گی. یہ نظام ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری قوت کے ساتھ رائج کر کے دکھایا ہے, اس کو عملی شکل میں بیان کر کے عملی شکل میں اس کو پریکٹیکل طریقے پر نافذ کیا ہے, جس کے نتیجے میں اسلام کی عظیم تصویر ہے جس کا نور آج تک ہمیں دکھ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کو خیبر کی طرف بھیجا کہ وہ وہاں سے جو مال ہے جو ان سے معاہدے میں طے ہوا ہے کہ جو بھی کھیتی ہوگی اس کھیتی کا 2 حصے کیے جائیں گے. ایک حصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آدھا ہوگا اور آدھا حصہ ان کو ملے گا ان کے عمل کے نتیجے میں. ان کے اوپر مسلمان فتح ہو گئے تھے, ان کو نکالنے کی بات تھی جزیرۃ العرب سے, لیکن انہوں نے سفارش کی اللہ کے رسول ہمیں رہنے دیجیے, ہم کہاں جائیں گے. یہ یہودی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار دھوکہ دے رہے تھے, ظلم اور زیادتیاں کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ تم ٹھیک ہے رہو یہاں پر اور یہاں پہ کھیتی باڑی کرو, جو بھی غلہ نکلے گا اس کا آدھا تمہارا ہوگا, آدھا اسلامک اسٹیٹ کو ملے گا, مسلمانوں کے بیت المال کو ملے گا. یہ طے ہوا. جب 1 سال ہوا, کھیتی ہو گئی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا وہ مال لینے کے لیے. وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو عبداللہ ابن رواحہ تم یہاں آئے ہو, ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں کچھ الگ سے دے دیں, تم تھوڑا الگ سے کچھ لے لو اور ہمیں آدھے سے زیادہ دے دو. ہمیں ضرورت ہے تم تھوڑا سا لنگڑی مار دو, تھوڑا سا غلط طریقے پر وہاں بیان کر دینا اتنے ٹن تھا اور اس میں سے آدھا اتنا ہوا, میں اتنا لے کر آیا ہوں, ہم الگ سے تمہیں کچھ دیں گے. تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب شخص ہیں, اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ نفرت اور ناپسندیدگی مجھے تم لوگوں سے ہے, لیکن ان کی محبت اور تمہاری نفرت کی وجہ سے میں عدل کو نہیں چھوڑ سکتا. تم اپنے ہاتھ سے 2 حصے کرو, ان دونوں میں سے جو چاہو اٹھا لو, دوسرا ہم لے لیں گے لیکن آدھا ہونا چاہیے. پھر انہوں نے پورے مال کے 2 حصے کی حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے, اور فرمایا دیکھو یہ 2 حصے, اس میں سے جو تم لینا چاہتے وہ لو, دوسرا ہم لے کر واپس چلے جائیں گے. یہ انصاف ہے, میں انصاف کو نہیں چھوڑ سکتا, چاہے تم سے نفرت ہو اور چاہے حضور سے محبت جتنی ہو, لیکن انصاف انصاف ہے, اس سے ہٹ کر ہم نہیں جا سکتے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جب وہ خلیفہ تھے تو ان کے پاس قیصر جو رومن امپائر کا ایک ایمبیسیڈر تھا, قیصر جو وہاں کا بادشاہ تھا, اس کی طرف سے ایک ایمبیسیڈر بھیجا گیا بات چیت کرنے کے لیے, کیونکہ رومن امپائر کو مسلمانوں سے اور خاص کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بہت ڈر ہو گیا تھا, کیونکہ انہوں نے جس طرح سے وہاں پر اٹیک کیے تھے, حملے کیے تھے, تو رومن امپائر پورا کا پورا متزلزل ہو گیا تھا, اس کے اندر زلزلہ آ گیا تھا. اتنی زبردست حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے وہاں پہ اٹیک اور حملے کیے گئے تھے. تو اس نے اپنا ایک ایمبیسیڈر بھیجا بات کرنے کے لیے کچھ مسائل میں. وہ مدینہ آیا, اس نے پوچھا کہ تمہارے بادشاہ کہاں ہیں, ان کا محل کہاں پہ ہے. تو لوگوں نے بتایا ان کا محل تو نہیں ہے, ابھی تو شہر سے باہر کوئی کام سے گئے ہوئے ہیں. کدھر گئے ہوئے ہیں بتایا گیا, فلاں راستے میں گئے ہیں, ادھر کچھ کام ہے. تو وہ ایمبیسیڈر جو تھا وہ وہاں سے نکلا اور اس راستے پر گیا جس طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممکن ہے موجود ہوں. ڈھونڈا, یہاں تک کہ دیکھا کہ ایک صحرا کے اندر
جو ریت ہے اس ریت کے اندر اپنا ایک چھوٹا سا ڈنڈا جو عصا ان کا ہوتا تھا اس کو سر پر رکھ کر ریت پر لیٹے ہوئے سو رہے ہیں۔ ان کے پاس گیا اور حیرانگی سے ان کو دیکھنے لگا، یہ کون شخص ہے جو آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا ہے، جس کی بادشاہت، جس کی شہنشاہیت سے اس وقت کی سپر پاور طاقت کپ کپا رہی ہے، ڈر رہی ہے، وہ کس طرح سے اپنے ملک کے اندر ایک صحرا کے اندر اس طرح ٹہل رہا اور آرام سے لیٹا ہوا ہے۔ تو اس نے پھر کہا، اس شخص کی زبان نے یہ بات کہی، اے عمر تم انصاف کرتے ہو، اور جو انصاف کرتا ہے وہ اسی طرح اطمینان کے ساتھ رہتا ہے۔ دنیا کے دوسرے بادشاہ جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں وہ ظلم کرتے ہیں، انصاف نہیں کرتے، اسی لیے وہ ڈرتے بھی ہیں۔ جو جہاں انصاف ہوتا ہے وہاں اطمینان ہوتا ہے، وہاں امن ہوتا ہے، اور جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں ڈر ہوتا ہے، وہاں زیادتی ہوتی ہے، وہاں بدامنی ہوتی ہے۔ یہ انصاف تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت فرمائی تھی کہ یمن سے لے کر حجاز تک ایک عورت اپنا سامان لے کر نکلے گی اور سونے اور چاندی سے لدی ہوئی ہوگی، اور راستے میں کوئی آدمی اس کی طرف غلط نگاہ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ یہ اسلامی ریاست میں ہوا، پورے سونوں سے لدی ہوئی عورت تنہا میلوں کے سفر طے کر کے نکل جاتی ہے، صحراؤں کے اندر بھی ایک شخص بھی ہاتھ ڈالنے کی بات دور ہے، غلط نگاہ میں اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دفعہ مقدمہ ہوا ایک یہودی کے ساتھ جس نے ان سے سامان لے لیا تھا، اور اس سامان لینے کی وجہ سے وہ ان کو واپس نہیں کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بار بار اس سے مانگ رہے تھے میرا سامان واپس کرو، کہہ رہا تھا نہیں میرا سامان ہے۔ اس نے جھٹلا دیا اور انکار کر دیا کہ یہ آپ کا سامان ہے، کہا کہ یہ تو میرا سامان ہے، میں آپ کو نہیں دوں گا۔ معاملہ کورٹ تک گیا، کورٹ میں جج نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو اس وقت کے خلیفہ تھے اور دوسری طرف اس شخص کو کھڑا کیا، بات سنی۔ پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے گواہ مانگے، علی تمہارے پاس گواہ ہیں؟ حضرت علی نے کہا نہیں، میں نے جب سامان دیا تھا اس وقت کوئی تھا نہیں، اس لیے میں نے کسی کو گواہ بنایا نہیں تھا، میں نے سامان دے دیا تھا، لیکن میں نے دیا ہے اس کو یہ سامان۔ تو جج نے کہا کہ نہیں، تمہارے اوپر گواہ کو لانا ضروری ہے۔ اس سے کہا تم قسم کھاؤ گے تمہارا سامان ہے؟ اس نے کہا میں قسم کھاتا ہوں۔ اس نے قسم کھا لی۔ جج نے فیصلہ کیا کہ مال، یہ سامان اس یہودی شخص کا ہے، علی کا نہیں ہے۔ حقیقت میں وہ سامان حضرت علی کا تھا، اس وقت کا وہ بادشاہ تھا۔ اس کے بعد بھی کورٹ سے فیصلہ ان کے خلاف ہوا، حضرت علی نے کوئی بات نہیں کہی۔ اسی یہودی شخص نے آگے بڑھ کر کہا میں آج اس حقیقت کو دیکھ گیا کہ انصاف ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، یہ سامان ان کا ہے، میں ان کو واپس کرتا ہوں۔ عدل کی یہ طاقت ہوتی ہے، انصاف کی یہ طاقت ہوتی ہے، اور اسی انصاف کے نتیجے میں امن قائم رہتا ہے، عدل کی وجہ سے ملک باقی رہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ جو مصر کے گورنر تھے، ان کا ایک بیٹا تھا جو صحابی نہیں تھا، وہ گھوڑوں کے مقابلے میں شرکت کرتا ہے، اور ایک قبطی شخص جو وہاں کی مائنورٹی تھی، غیر مسلم لوگ تھے، جو مصر کے غیر مسلم وہاں کے رہنے والے قبطی لوگ تھے، ان میں سے ایک شخص بھی اس مقابلے میں، اس کمپٹیشن میں شریک ہوتا ہے۔ اس گھوڑے کے مقابلے میں گورنر کا یہ بیٹا پیچھے رہ جاتا ہے اور وہ قبطی آدمی آگے نکل جاتا ہے۔ تو ان گورنر کے اس بیٹے کو غصہ آتا ہے اور یہ کوڑے سے ان کو مارتا ہے، اور اس سے کہتا ہے کہ تو شریفوں کے لڑکوں سے آگے بڑھے گا، تو عزت والوں سے آگے نکلنے کی کوشش کرے گا۔ اس بنیاد پر وہ اس کو کئی دفعہ مارتا ہے۔ تو وہ شخص بھاگتا ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ منورہ آتا ہے، یہاں آ کر کہتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پورا قصہ سناتا ہے، اس طرح ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں ابھی حج کا سیزن آنے والا ہے، حج کا موقع قریب ہے، میں حج کے موقع پر تمہیں ساتھ لے کے چلوں گا اور اس وقت بات کروں گا۔ تو مختلف علاقوں کے گورنر حج میں آتے ہیں، تو
تو حضرت عمرو بن العاص بھی حج میں آئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو ایک خط اور ایک لیٹر بھیج دیا ہوگا کہ تم اپنے بیٹے کے ساتھ آنا. تو وہ ان کو لے کر آئے. حج میں جب وہ پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قبطی شخص کو کوڑا دیا اور کہا اپنا بدلہ لے، مارو اس گورنر کے بیٹے کو جس طرح اس نے تمہیں مارا ہے. اس نے پھر اس گورنر کے بیٹے کو مارنا شروع کیا، کئی دفعہ مارا، اور اس نے کہا اب میں نے بدلہ لے لیا، اب مجھے اطمینان ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، تم نے کب سے لوگوں کو اپنا بندہ اور غلام بنا لیا ہے؟ ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد چنا تھا. اسلام غلام بنانے کے لیے نہیں آیا ہے، غلامیوں سے نکال کر آزادی دلانے کے لیے آیا ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیغام دیا، عملی شکل میں وہاں کر کے دکھایا. اس لیے امن عدل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. عدل جوڈیشل سسٹم اور ایڈمنسٹریٹو سسٹم کے ساتھ جڑ کر بنتا ہے. ایڈمنسٹریشن کے اوپر جب جوڈیشل سسٹم کی نگرانی ہوتی ہے اور دونوں کے درمیان مناسب رشتہ قائم ہوتا ہے جو ہونا چاہیے، تو امن قائم ہوتا ہے. اور جب محکمے کورٹ انصاف کے بجائے ظلم کریں گے تو قومیں برباد ہو جائیں گی، بدامنی پھیل جائے گی، انارکی عام ہو جائے گی، زیادتیاں ہر طرف سے ہونے لگیں گی، اور اس کے بعد پھر وہ خانہ جنگی پیدا ہوتی ہے جس کے نتائج بہت ہولناک اور خطرناک ہوتے ہیں. آج بھی ضرورت ہے کہ ہم اسی پیغام کو پہنچائیں اپنے ملک کے لوگوں کے پاس کہ امن کو قائم رکھنے کے لیے عدل کو قائم رکھنا ضروری ہے. عدل کو قائم رکھنے کے لیے پورے سسٹم کے اندر سے کرپشن کو نکالنا ضروری ہے. ہر جگہ پر صحیح لوگوں کو بیٹھانا ضروری ہے جو امن اور انصاف دونوں کو قائم رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، کیونکہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ غیر اہل کو ذمہ داری ملے گی. جب غیر اہل کو ذمہ داری ملنے لگتی ہے تو اس کے بعد پھر قیامت کا انتظار کیا جاتا ہے. بہرحال مسلمان ہر حال میں امن کو قائم رکھنے والا ہے کیونکہ وہ انصاف کا علم بردار ہے. مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف سے نہ ہٹے، کہیں بھی کچھ بھی ہو جائے وہ انصاف کا دامن نہ چھوڑے. ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں دیا جا سکتا، ظلم کا بدلہ اسی قدر جواب کی شکل میں تو دیا بھی جا سکتا ہے، لیکن صبر کرنا زیادہ بہتر ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اگر تمہیں بدلہ لینا ہے تو جتنا تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی اتنا ہی بدلہ لینا، لیکن اگر صبر کر لو گے تو اللہ کی طرف سے بدلہ بہت عظیم ملتا ہے. یہ صبر کرنے والوں کے لیے زیادہ بہتر ہے. ایک دوسری اور آخری بات یہ ہے کہ ہمیں حالات کو فیس کرنے کے لیے، مسائل کو دیکھنے کے لیے ایک منظم شکل میں ایک لائحہ عمل طے کر کے قدم بڑھانا چاہیے. انفرادی طور پر الگ الگ طریقے پر اگر ہر آدمی اپنے مطالبے کے لیے نکل جائے گا تو اس کے نتیجے میں امن اور عدل کو نہیں لیا جا سکتا ہے. اس کے لیے منظم طاقت چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے سب لوگوں کو جوڑنا ہوتا ہے، تمام انصاف پسندوں کو اپنے ساتھ لینا ہوتا ہے. اس میں قوموں کو نہیں دیکھنا ہوتا ہے، مذہبوں کو نہیں دیکھنا ہوتا ہے، علاقوں کو نہیں دیکھنا ہوتا ہے، نسلوں اور خاندانوں کو نہیں دیکھنا ہوتا ہے. انصاف کے ساتھ چلنے والے ہر شخص کو اس پلیٹ فارم پہ لا کر جب کھڑا کیا جاتا ہے تو انصاف کی آواز طاقتور بن کے نکلتی ہے. یہی مکہ مکرمہ میں حلف الفضول کی شکل میں کیا گیا تھا. جب مکہ مکرمہ کے ایک بڑے آدمی نے جو راجا مہاراجاؤں میں سے تھا، وہاں کے بڑے اور وہاں کے پاورفل لوگوں میں تھا، اس نے ایک شخص کا مال لے لیا تھا، اس کے ساتھ زیادتی کی تھی، تو دوسرے انصاف پسند لوگ ملے تھے اور سب نے جڑ کر متحدہ پلیٹ فارم بنایا تھا کہ ہم مکہ مکرمہ میں کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونے دیں گے، جو بھی ظلم کرے گا اس کے ظلم کا بدلہ ہم ضرور نکالیں گے.
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں شریک ہوئے تھے۔ اسلام کے بعد حضور نے فرمایا تھا اگر آج بھی میرے دشمن قریش کے لوگ جن سے میری لڑائی ہے، جو مجھ پر زیادتیاں کر رہے ہیں، اگر آج بھی حلف الفضول کے لیے بلائیں گے تو میں ضرور جاؤں گا۔ انصاف دلانے کے لیے، انصاف کو قائم رکھنے کے لیے جو بھی لوگ ساتھ آئیں گے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ان سب کو جوڑ کر ہی انصاف کی طرف قدم بڑھایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا آج کے حالات میں، مسائل میں، صورتحال میں، دشواریوں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں جو باتیں پیش آئی ہیں اس سب کے تناظر میں یہ ذہن بنانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں انڈیویجول یا اپنی چھوٹی سی کوئی آرگنائزیشن یا این جی او کے ذریعے سے کوئی فیصلے نہیں لینے ہیں۔ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پلیٹ فارم کے اندر تمام ان لوگوں کو جمع کرنا ہے جو بھی اس ملک کے قانون پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو بھی اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، جو بھی اس ملک کی جو لاز ہیں اور جو اس ملک کے کانسٹیٹیوشن ہے اس کی اسپرٹ کے ساتھ جڑ کر رہنا چاہتے ہیں، ان سب کو جمع کرنا ہے۔ مسلم ہوں، غیر مسلم ہوں، اس میں ہندو ہوں، کرسچن ہوں، بودھ ہوں، عیسائی ہوں، کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، سب کو جوڑ کر انصاف کی آواز بلند کرنا ہے۔ اور اس ملک میں تو یہ اور بھی زیادہ فرض ہو جاتا ہے جب کہ ہم ان حالات میں ہوں جو حالات ہم میں سے ہر شخص کے سامنے آیا ہے۔ اسی کی بنیاد پر ہم مضبوط ہو سکتے ہیں، اپنے موقف کو ثابت کر سکتے ہیں اور صحیح طریقے پر، پرامن طریقے پر، مؤثر طریقے پر اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں اور اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں۔ ورنہ یاد رکھیے ہماری باتوں کو انہی چند واقعات کے اندر دبا کر دفن کر دیا جائے گا اور ہماری حقیقی آواز کو مار دیا جائے گا ان بہت سارے حالات کے اندر جو حالات پیدا کیے جاتے ہیں اور جن حالات کا غلط طاقتیں فائدہ اٹھاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح طریقے پر حالات کو سمجھ کر آگے کا روڈ میپ اور لائح عمل طے کرنے والا بنائے اور اس ملک کو امن کے ساتھ برقرار رکھے۔ یہاں پہ ہر قوم کو، ہر قبیلے کو، ہر علاقے کو، ہر اسٹیٹ کو امن کے ساتھ جینے کا موقع عطا فرمائے، عدل کو قائم فرمائے، سپریم کورٹ سے لے کر لوور کورٹ تک عدل کا نظام جاری ہو جائے، ہر ایک کو عدل ملے، چاہے وہ طاقت والا ہو یا بہت کمزور اور غریب آدمی ہو، سب کے ساتھ برابری کا سلوک ہو۔ اللہ ایسے حالات اس ملک میں پھر سے پیدا فرمائے اور تمام لوگوں کو، مسلم اور غیر مسلم، سب کو بھائی چارگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پریم کے ساتھ، الفت کے ساتھ، میل ملاپ کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ جینے کا موقع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔